میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے۔ قرآن اور نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے کلام پاک قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی مفید، قابل ثواب اور اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اور پھر جو قرآن کو تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور سونے پہ سہاگا۔ قرآن بیسک کتاب تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تلاوت بھی مقصود ہے، لیکن بیسک مقصود اس کی تعلیمات جو رب تعالیٰ کے ارشادات ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن یہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ایک راستہ ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، احادیث نبویہ، اسلاف کا طریقہ، امت میں صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور پھر آگے سارے اولیاء صالحین کاملین، یہ وہی مشن، وہی طریقہ ہے۔ یہ کوئی قرآن سے کسی کا بھی کوئی طریقہ جدا نہیں ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے قرآن، تو پھر یہ تمام تر ہستیاں اس میں آ جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کیا انہیں انعام عطا فرمائے گا؟ انہیں جن ہستیوں پر اللہ کے انعامات ہیں ان کی معیت عطا فرمائے گا۔ یہ صحبت معیت قیامت کے دن بھی ہوگی، یہ صحبت معیت جنت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ رفاقتیں عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی ہستیاں جن پر اللہ کے انعام؟ وہ من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہے، والشہداء والصالحین، وہ شہداء ہیں جنہوں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کو ہی قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور صالحین، وہ اولیاء صالحین۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں ان کو انعام یافتہ کہا گیا ہے، اور ان کے راستے پر چلنا یہ ایک مسلمان سے، ایمان والے سے یہ مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور یہ قرآن کا واضح اعلان اور طریقہ بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات، اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ حدیث نکل جائے، اس میں صحابہ نکل جائیں، اہل بیت نکل جائے، اولیاء نکل جائیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ قرآن کی ہی تعلیمات ہیں، قرآن کے ہی احکامات ہیں کہ ان سب کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور ظاہر ہے ان کی جو تعلیمات ہے وہ کوئی الگ سے نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کی ہی تعلیمات ہے، کیونکہ انہوں نے مشن ہی وہی اپنایا، وہ قرآن کے راستے پر، اور ہم ان کے راستے پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ تو قرآن کی تعلیم یہ ہدایت کے لیے، یہ آخرت میں نجات پانے کے لیے، یہ قرآن کو سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، یہ بے حد اہم اور ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن کا بھی تذکرہ ہم کرتے ہیں اور ساتھ نماز کا۔ قرآن اور نماز کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات، کئی جگہیں کہ جہاں خاص نماز کے ذکر ہوئے ہیں، عبادات میں سب سے زیادہ جس فرضیت کا ذکر قرآن میں ہے تو وہ نماز ہے۔ مختلف انداز سے نماز پڑھنے والوں کے اوصاف، ان کی مدح، ان کی تعریف، ان کے انعامات، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر
78 سورہ بنی اسرائیل 78 آیت نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اب سورج ڈھلنے سے رات تک، رات کے اندھیرے کا جو ذکر فرمایا گیا ہے کہ رات کے اندھیرے تک، تو علماء تفسیر نے بیان کیا کہ 4 نمازیں یہاں بیان فرما دی گئی۔ یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوا تو یہ کہلائے گا سورج کا ڈھلنا، تو پھر آگے ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، تو ان 4 کا تذکرہ اس طور پر آ گیا۔ اور فجر کے قرآن کو جو ذکر کیا تو نماز فجر بھی یہاں بھی ہے۔ قرآن نماز کی صورت میں تو یہ ایک اہم ترین نماز کا رکن ہے، قرات رکن ہے، اور یعنی فرضیت ہے قرات کرنا۔ تو یہاں پہ قرات کو ذکر کیا، فجر کی قرات کو صبح کا پڑھنا، تو یہ ایک عام سا قاعدہ ہے کہ کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، کبھی کل بول کر جز بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی نماز بول کر رکوع سجود مراد لینا، رکوع سجود بول کر اس سے مراد پوری نماز کو مراد لینا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو مراد ذکر تو رکوع ہوا لیکن مراد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو کبھی سجدے کا ذکر ہے تو اس سے مراد پوری نماز ہے۔ تو ایک رکن بول کر پوری مراد لینا یہ عام ایک عربی قواعد کے مطابق بھی ہے، عرب کا انداز بھی ہے، اور جو کہ اہل علم پر کسی طرح کا کوئی مخفی نہیں۔ تو یہاں فجر کی نماز کا بھی ان معنوں میں یہ ذکر موجود ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اب مراد کیا ہے اس سے؟ ایک حدیث ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے پر فضیلت ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے اندر فجر اور عصر کی نماز کی جداگانہ فضیلتوں کو بھی بیان کیا، یعنی ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اب اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے، اور صبح اور عصر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی یہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر یہ ڈیوٹی کے اعتبار سے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ان سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے، ہم جب ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر جو بطور خاص ذکر ہوا صبح کی نماز، تو مراد اس سے فجر کی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تو رزق کی تقسیم کاری ہوتی، رزق تقسیم کیا جاتا ہے، دن اور رات کے فرشتے ان کا آپس میں اجتماع ہوتا ہے، یعنی وہ جمع ہو جاتے فرشتے، اور اللہ کی بارگاہ میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو نماز کی حالت میں چھوڑ آئیں۔ فجر پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت، عصر پڑھی ہے تو نماز کی حالت۔ اب عصر سے اگلی فجر تک جو رات کے فرشتے کہلائیں گے، اور پھر فجر سے عصر تک دن کے فرشتے۔ جب آدمی نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو نماز کی حالت میں چھوڑا، ہم گئے تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم آئے تو نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو تبدیل ہو رہی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں، تو کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنی ان نمازوں کو بھی، نمازیں سب بھی اہم ہیں اور سب بھی فرض ہیں، لیکن بعض جداگانہ اور خصوصیت والی فضیلتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور ان میں نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلتوں کو یہ بیان فرمایا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں، جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے، منافقت سے بھی بری و ذمہ ہے، آزاد ہے، اور جہنم سے بھی وہ آزاد ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا نماز فجر کے بارے میں، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس مسجد کی جانب چلا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، ایک نیکی ملتی اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، جبکہ نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ نماز ادا کر کے طلوع آفتاب کے وقت واپس لوٹتا ہے تو اس کے جسم پر موجود ہر بال کے عوض میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور فرمایا ایک مبرور حج کا ثواب پا کر لوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر پڑھے تو اس نے پوری رات قیام کر لیا۔ اب اس کی وجہ یہ کہ فجر کی نماز وہ نفس پر گراں گزرتا ہے، کبھی رات لیٹ سے سوئے، دیر تاخیر سے، تو فجر میں اٹھنا آسان نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے، الا یہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں پھر ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، وہ اٹھ جاتے۔ آج کل گرمیاں ہیں تو راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سردیاں ہیں تو راتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن وہی نصیب کی بات، مقدر کی بات، اپنی ان اہمیت اور فرائض کو سمجھنے کی بات۔ اب گرمی سردی یہ عذر انہی کے لیے ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے، معاذ اللہ رات کو نیت یہ لے کر ہی عملی طور پر یا ظاہری طور پر سوتے ہیں کہ ان کو صبح اٹھنا ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے نا کہ ذہن میں اس نے نماز کو رکھا ہوا ہے، وہ اپنے الارم دیکھے گا تو نماز کے لیے ہوگا۔ ایسے افراد تو وہ جو رات کو 2 بجے سوئیں، 3 بجے سوئیں، وہ کہیں 9 بجے ہم نے اٹھنا ہے تو 6 گھنٹے ہماری نیند پھر ہی پوری ہو جائے گی۔ لیکن جو نماز پڑھنے والا ہوگا تو سردیوں کی بات کروں تو اسے 5 پر تقریباً اٹھنا ہوتا ہے، اگر وہ جماعت سے نماز کا اہتمام ہے تو ظاہر ہے۔ ہم اگر بڑے شہر کی بات کروں، کراچی شہر کے میں ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے بات کروں، اور کئی اور شہر پاکستان کے مختلف پنجاب یا دیگر جہاں پہ فجریں پہلے ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ 4:30 بجے، کہیں 4:15 بجے بھی جماعتیں ہوتی ہیں، تو فجر کے یہ اس انداز سے، یعنی گرمیوں کے اندر یہ جماعت کے شیڈول رہتے ہیں۔ تو جو فجر پڑھنے والا ہے تو اب جو 2 بجے تک 1 بجے تک جاگے گا تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس اب آگے آپشن 2 گھنٹے کا ہے، 3 گھنٹے کا ہے بس۔ لیکن جس نے اٹھنا ہی 10 بجے صبح 11 بجے ہے تو وہ تو کہے گا میرے پاس اب اتنے گھنٹے پڑے ہوئے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ تو یہ بات ہے کہ اس کی نیت ہی کیا ہے، رات کو سوئی کس نیت کے ساتھ رہا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی ان کے لیے کہ جو عشاء باجماعت پڑھیں، فجر باجماعت پڑھیں، پوری رات قیام کا ثواب اللہ انہیں عطا فرمائے۔ نماز فجر کی اہمیت کے لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول حضرت امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی نقل فرماتے ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ حضرت کعب انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نے توریت میں کسی مقام پہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، یعنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا، پڑھنے والا میرے ذمے میں ہوگا، دن رات کے گناہ بخش دوں گا۔ کمال کی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ پاک کی ضمانت میں، اے بنی آدم غور کر، اللہ پاک اپنی ضمانت کے بدلے تجھ سے کوئی چیز طلب نہیں فرماتا ہے۔ دوسری بات، شیطان سے دوری۔ نماز فجر ادا کرنے والا انسان دن بھر شیطان سے وہ دور رہتا ہے، یعنی یہ نماز کی برکت ملتی ہے، یہ نماز شیطان کو دور کر دیتی۔ اور اس کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں باندھتا ہے، 3 گرہیں، 3 گانٹھ گرہ، ہر گرہ پر دم کرتا ہے کہ یہ بڑی لمبی رات ہے، سو یارا، یعنی سوتا رہیں۔ اب اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کا نام لیتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی، 1 گرہ کھل جاتی، پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، یعنی بیدار ہوتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور ایسا شخص کیا ہے کہ صبح کے وقت وہ آدمی خوش باش تازہ دم ہوتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست رہتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والے کی اہمیت، اسے طبیعت کے اندر بھی کیا فائدہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے اوپر جو 3 طرح کے گرے ہیں
اور شارعین نے اس سے فجر کی نماز بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، اور بطور خاص فجر کا مد کم پڑھ لیتا ہے تو یہ شیطانی جو گریں ہیں یہ اس کی ختم ہو جاتی اور آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگ جان لیں فجر اور عشاء کی نماز کی کتنی فضیلت ہے تو وہ اس میں ضرور شریک ہوں گے، اگرچہ گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر لانا پڑے تو قبول کریں گے، اور وہ ان دونوں کو نہیں چھوڑیں گے اگر انہیں فجر اور عشاء کی نماز کی اہمیت پتہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو، انہیں وہ کامل نور نصیب ہوگا۔ رات کی تاریکیاں یعنی اندھیروں میں یہ مساجد کی طرف جاتے تھے۔ ظاہر ہے جب فجر کی نماز کے لیے پھر موسم کی تبدیلیاں، کبھی اندھیرے کبھی وحشت، اور ذرا تصور کریں جب یہ کوئی اس طرح کی روشنائی اور کسی چیز کا تصور نہیں ہے، اور اس وقت مساجد کی طرف جانا، پھر وہ اہتمام کرنا۔ ہم سابق پروگرام کے اندر بھی اس چیز کو باقاعدہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ جو دور سے گھر چھوڑ کر قریب میں صرف اس لیے شفٹ ہو رہے تھے کہ مسیح میں آتے رہیں گے، فرمایا تمہارے قدم بھی لکھے جاتے ہیں، ان قدموں پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے، ان قدموں پر تمہیں ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آنا اور یہ جانا، سبحان اللہ، یہ عبادت ہے، قدم قدم پر نیکیاں ہیں، قدم قدم پر ثواب۔ ابن ماجہ کی حدیث سے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز کو گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا وہ ابلیس شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ یعنی اب ہمارا اٹھنا، یہ جو سو کر اٹھے تکلیفیں، ظاہر ہے آدمی بعد کا سو رہا ہوتا ہے، لمبا ہی سو رہا ہوتا ہے، اس کا اٹھنا کس مقصد کے لیے ہوا؟ کبھی گھر کے کام، کبھی ڈیوٹی، کبھی کچھ اور، کبھی بچوں کو چھوڑنا، کبھی یہ۔ لیکن خوش نصیب وہ ہیں کہ جو اس وجہ سے بھی نیند کو چھوڑتے ہیں کہ نماز پڑھنی، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، انسان کے دو طرح کے ٹولے ہیں، 2 گروہ ہیں، ایک وہ جو اللہ کے گروہ ہیں، اور ایک وہ جو شیطان کے ٹولے اور شیطان کے گروہ۔ اور ان کی شناخت یہ ہوگی، رحمانی گروہ والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ پاک کے ذکر سے کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولے یہ والے یہ بازار اور دنیاوی کاروبار سے کرتے ہیں۔ تو اب اس سے یہ مراد نہیں کہ ڈیوٹی، دنیاوی کام یہ وہ برے اور ان کو ترک کر دیا جائے، نہیں، مراد یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھتے ہی نہ اللہ کا نام لیں، نہ کوئی عبادت کریں، نہ نماز پڑھیں، اور وہ سب انہی چیزوں کی طرف رخ کر لیں۔ اٹھے ہیں، ظاہر ہے فجر کا وقت بھی آ رہا ہے، اور یہ زیادہ تر چیزیں ان میں تہجد پر محمول کی گئی، تہجد کی نماز کو بھی اسی طرح تذکرہ، لیکن کم از کم درجہ یہ نہیں، رات کی نیند کے بعد جو اٹھنے کا جو آدمی کو گناہ سے بچا لے تو فجر کے لیے تو ہے نا۔ تو یہاں اس چیز کا بھی ذکر فرمایا۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث پاک گزری کہ وضو کر کے نماز پڑھ لی تو وہ تینوں گریں اس کی کھل جاتی ہیں، اور شیطان سے آزاد ہوتا ہے، خوش باش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر یہ شخص اللہ رب العالمین کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اس کے برعکس دوسرا آدمی نہ رات کو اٹھ کر ذکر کیا، نہ وضو، نہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ شیطان کے تابع بن کر وہ سویا رہتا ہے۔ پھر جب نماز بھی نکل جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، کہا کہ غمگین بھی ہے اور اس کی ساری فکریں جمع بھی ہیں، اس کا کام وہ منتشر ہی رہتا ہے، اس کے کام وہ ہوتے نہیں ہیں، ناکامیاں سامنے اس کے آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے کاموں کے لیے بھی خاص برکتیں یہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتے رہیں، فرما برداری بھی کرتے رہیں۔ یہاں کچھ روایات وہ بھی ہیں کہ جو خاص دنوں کے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی فجر کی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں، اور میرا گمان ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں ارشاد فرمایا میرا گمان، تو حضور اسلام جب ایسے مواقع پر فرماتے ہیں میرا گمان ہے، اللہ پر میرا گمان ہے، تو مراد یقین ہے۔ یہاں ظن یعنی گمان، یہ یقین کے معنی میں کہ میرا یقین ہے اس پہ،
کہ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، اس کے گناہوں کو بخشے گا۔ اور اس طرح کی فضیلتوں سے ظاہر ہے گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ گناہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سچی توبہ کے تقاضے پورے کریں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف اپنی رحمت سے فرما دیتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں ناظرین کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں آپ جو صورتیں وہ پڑھا کرتے تھے، صبح کی نماز میں جن صورتوں کا اہتمام فرماتے تھے، ایک روایت کے مطابق ارشاد فرمایا جمعہ کی 2 رکعتوں میں یہ صورتیں، یعنی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یہ پڑھتے، جبکہ جمعہ کے دن نماز فجر میں آپ سورہ سجدہ، سورہ لقمان اور سورہ داہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی مختلف اوقات میں ان کی تلاوت کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے، اور روز جمعہ نماز فجر میں سورہ سجدہ، سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے، اور جب کبھی 2 عیدیں یعنی جمعہ اور عید یہ دونوں جمع ہو جائیں تو تب بھی آپ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ، سورہ منافقون پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، حضور بھی ایسا فرمایا کرتے تھے، یعنی عملاً یہ کیا کرتے تھے، تو ان کی اتباع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز فجر پڑھائی اور قرات میں سورہ یوسف کی تلاوت کی، اور قرات فرماتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تو وہ غصہ کھاتا رہا، تو زار و قطار رونے لگے، اور جب رونا موقوف اور رکوع فرمایا، یعنی آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے کو کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، اشک بہاتے رہے، یہاں تک آنکھوں کی نورانیت کمزور ہو گئی، کم ہو گئی، تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہ سورہ یوسف آپ بکثرت پڑھا کرتے تھے، سورہ نحل کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت کو زیادہ کچھ طول دیتے تھے کہ بقیہ لوگ بھی نماز کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور بعض اوقات نماز فجر میں سورہ حج، سورہ یوسف، سورہ نحل، یعنی اس جیسی طویل صورتوں کی قرات فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور نیت کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اور اس زمانے میں ظاہر صحابہ اور تابعین جو نمازیں پیچھے پڑھنے والے، ان کے بھی جذبات، سبحان اللہ، قرآن سے محبت، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ایک تعلق ہے انسان کا قرآن اور نماز کا کہ قرآن پڑھنا بھی اور نماز کی صورت میں طویل قرآن، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جو مسجد کا امام ہے اس کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، تعلیم ہے، لوگوں کی حاجتیں، دیگر چیزیں سب سامنے رکھتے ہوئے وہ نماز پڑھائیں۔ کہیں ایسے بازوق اور اس طرح کے ہو تو طویل قدر قرات کی بھی اجازت ہو جاتی، لیکن اس میں وہی اختیار کہ جو مسنون طریقہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک صورتیں جس طرح مسنون ہیں ان کا خیال کریں، اس سے زیادہ طویل نہ جائے، لیکن وہ جو مسنون ہے وہ بھی کافی طویل ہے۔ آج کے زمانے میں تو لوگ اور زیادہ جلدی کی طرف، عجلت کی طرف، جلد نماز پڑھنے کی طرف چلے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ امام سے شکوے شکایات کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہاں، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے، لوگ، ان کی طبیعتوں، ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی کام کاج، مصروفیات اور محتاج اور دیگر لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان سب کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھائیں۔ ایک آدمی عام محلے میں نماز پڑھا رہا ہے، ایک آدمی کہیں اسٹیشن پر نماز پڑھا رہا ہے، کہیں بس کے اڈے پر نماز پڑھا رہا ہے، کہیں مارکیٹ میں نماز پڑھا رہا ہے، تو سب کے اعتبار سے اور اس میں احکامات آئیں گے کہ کہاں کہاں انہیں اور تخفیف دینی ہے کہ لوگ کہیں نماز کے اندر انہیں مشقت نہ محسوس ہو۔ ان چیزوں کی، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔
لیکن اپنی انفرادی نمازیں قرات اور کرتے جائیں، طویل قرات کرنے، یہ عادت میں شامل کرتے رہنا چاہیے کہ انفرادی نمازوں میں طویل قرات بھی کریں تاکہ قرآن اور نماز کا یہ گہرا تعلق بھی ہمارا برقرار رہنا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک یہ بھی انداز ہوتا تھا کہ آپ باقاعدہ نماز کے لیے جگاتے بھی تھے، اور فجر کی نماز کے لیے جگاتے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ فجر کے لیے جگانا۔ کئی بار صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے یہاں مہمان بنے، کھانا کھلایا، وہ مسجد میں آرام کرنے لگے، پھر حضور علیہ السلام جب آئے ان پر تو بلند آواز سے انہیں جگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت، اپنے اہل بیت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے دروازے پر آ کر اور یہ مہینوں کا معمول بیان کیا، الصلاۃ رحمکم اللہ، نماز نماز، اللہ تم پر رحم کرے۔ آیت مبارکہ بھی تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کی فضیلت میں، شان میں جو آیت ہے وہ بھی پڑھتے اور انہیں نماز کے لیے جگاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ بھی ایک مخصوص وقت میں اپنے گھر کے بیوی بچوں کو اٹھاتے، جگاتے، انہیں کہتے نماز پڑھو۔ یہ انداز ہے مبارک۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس انداز پہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے۔ مسجد میں جاتے وقت تمام یعنی صدا گویا کے لگانا، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانا، یہاں تک کہ جب آپ شہید ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے آپ مسجد تک پہنچے، اور اب جب آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اور یہ مبارک عمل قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو، ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے۔ اللہ روزی دینے، رزق دینے کا وعدہ فرما رہا ہے، بشارتیں عطا فرما رہا ہے، ہم روزی دیں گے۔ تو اس لیے ناظرین نماز پر ڈٹے رہیں، نماز پڑھتے بھی رہیں، اور اللہ رب العالمین یہ ہمیں برکات بھی عطا کرے۔ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی، دیگر کو بھی ترغیب دیتے رہیں، بالخصوص فجر کی نماز میں۔ یاد رکھیں ان لوگوں کا راتوں کو جاگنا جن کے لیے فجر کو اٹھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ رات کی مشغولیت ان کے لیے منع ہو جائے گی کہ دیر تک رات مشغول رہنا، وہ چاہے کسی بھی کام کے لیے، آپ کوئی شخص نیکی کے کام کے لیے کہے، کسی اجتماع کے لیے کہے، محفل کے لیے کہے، کچھ اور کام کے لیے کہے، لیکن اس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں پائے گا صبح کہ اتنی دیر تک، تو اس کے لیے یہ کام بھی ممنوع ہوں گے کہ اتنی حد تک کریں اور پھر بقیہ سونے میں مشغول ہو جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رات کو ہم اتنے طور پر، سوائے یہ کہ بعض جگہوں پہ بہت لیٹ نائٹ تک مختلف محافل کے انداز اور یہ رہتے ہوں گے، لیکن عموماً جو وقت ہے ہمارے، ہم دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی تعلیمات، دعوت اسلامی کے جو انداز طریقے، عشاء کی نماز سے 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر پہنچ جائیں، آرام کریں، جو مدنی کام دیے ہمیں ان اوقات میں دیے، اس کے بعد آرام کریں۔ کیوں کہ فجر پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو ایسی مشغولیت کہ فجر پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے تو وہ پھر مشغولیت کے اوپر کلام ہوگا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی اس طرح۔ تو راتوں کو اپنا نیند کا پورا کرنا، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ رات لیٹ نائٹ تک 1 بجے 12 بجے تک بھی جاگتا ہے، فجر بھی اپنے معمول سے پڑھتا ہے، پھر فجر کے بعد آرام کرتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن اہتمام اس چیز کا ہونا چاہیے۔ خود بھی پڑھیں، اپنے اہل کو، گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ آج ہم نے مختلف نمازوں میں اور بطور خاص نماز فجر اور نماز عصر کی کچھ فضیلتوں کو سنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری نمازوں پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز